السلام علیکم ایوریون. آج ہم پڑھیں گے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. افسانوی ادب پیج نمبر 50. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب. اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. ڈپٹی نذیر احمد سنِ ولادت 1831، سنِ وفات 1912. شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی. بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دہلی لے آیا. یہاں آپ مولوی عبدالحق کے حلقہ درس میں داخل ہو گئے. یعنی مولوی عبدالحق سے انہوں نے تعلیمات حاصل کی. دہلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی. انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی. ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب کے مدرس کی حیثیت سے کیا. یعنی گجرات پنجاب میں انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا. بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے، پھر تحصیلدار اور بعد افسر بندوبست ہو گئے. اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے. ریٹائر ہونے کے بعد دہلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی. نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے. اب مولانا نذیر احمد جو ہیں ان کو اردو کا پہلا ناول نگار بھی کہا جاتا ہے. یعنی ناول نگاری کی ابتدا انہوں نے کی تھی. ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے، جس میں میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش خاص طور پر قابل ذکر ہے. ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے 7 ناول لکھے، جس میں 4 کے نام لکھے ہیں جو بہت زیادہ قابل ذکر اور بہت زیادہ مانے جانے ہیں. اس میں میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النعش ہے. صحیح. چیپٹر 1، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. یہ چیپٹر مکتب کہتے ہیں اسکول کو یا مدرسے کو، اور اصغری کہتے ہیں چھوٹی کو. لڑکیوں مطلب لڑکیوں کا. یہ جو ہے یہ چیپٹر ایک لڑکی کو پڑھنے بٹھانے پہ ہے. پڑھنے بٹھانا ہے. وہ لڑکی بڑی شرارتی لڑکی ہے. چیپٹر شروع کرتا ہوں. حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان صاحب بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے اور ہزاروں روپے کے املاک شہر میں خریدی تھی. حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان صاحب جو ہیں ان کا ذکر ہے بہت دور تک والی اندور رہے اور انہیں بہت ساری املاک مطلب کہ جگہیں خرید لی. بڑی شان سے رہتے. دیوڑی پر سپاہیوں کا گارڈ، اندر باہر 30-40 آدمی، نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بگھی سواری موجود. ان کے باہر گارڈ بھی کھڑے ہوئے، ان کے اس کے باہر سپاہی کھڑے ہوتے تھے ان کے گھر کے باہر، اور 30-40 نوکر جو ہے ان کا کام کرتے. اور ان کے پاس جو ہے جانے آنے کو گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بگھی سواری کو موجود ہے. ہر چیز جو ہے ہر طرح کی آرائش موجود تھی. فتح اللہ خان صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا.
جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیاہ گئی تھی، یعنی جو بڑی بیٹی ہے اس کی شادی ہو چکی تھی۔ حسن آرا کی نسبت نواب ججڑ کے خاندان میں ہوئی تھی۔ اب حسن آرا جو چھوٹی بیٹی ہے اس کی بھی یعنی نسبت مطلب بات پکی ہو چکی تھی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھی جس محلے میں اصغری کا میکہ تھا۔ اب ان دونوں بچیوں کی یہ خالہ ہیں، ان کا گھر جہاں ہے وہاں ایک عورت ہے، اس کا نام اصغری ہے، اس کا میکہ شاہ زمانی والی گلی میں اس والے علاقے میں تھا، یہاں ان کے خالہ کے علاقے میں اس کا میکہ تھا جس نے ان کو پڑھنا سکھایا۔ اصغری جو ہے ان کی استاد ہے۔ چھوٹی والی حسن آرا ہے، حسن آرا بہت شرارتی لڑکی ہے اور ہر کسی کو تنگ کرتی ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو جو ہے گھر والے بولتے ہیں کہ کسی سے اس کو بڑا ادب و آداب سکھائے جائیں، تو اصغری کے پاس جو ہے اسے پڑھنے لکھنے کو لگایا، سیکھنے سکھانے کو لگایا تھا۔ تو اصغری جو خاتون ہے اس کا میکہ ان کی خالہ شاہ زمانی صاحبہ کی محلے میں ہے۔ اس محلے میں تو اصغری کی بڑی لیاقت کا شور تھا۔ جو اصغری ہے اس کی اس محلے میں لیاقت بڑی مشہوری تھی۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھی۔ شاہ زمانی بیگم کی چھوٹی بہن حسن آرا کی اماں سے ملنے آئی۔ اب یہ شاہ زمانی بیگم اس علاقے میں اصغری کی بہت شہرت تھی، جو بہت بڑی لکھی ہے، اور شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی۔ ایک روز شاہ زمانی بیگم حسن آرا کی اماں یعنی اپنی بہن سے ملنے کے لیے آئیں۔ دنیا کا دستور ہے کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، اگر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ آگے لکھا دنیا کا دستور ہے، قانون ہے کہ کوئی بندہ بھی، کوئی فرد بشر، کوئی انسان بھی رنج سے خالی نہیں ہے، ہر کسی کے پاس ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل لگے ہوئے ہی ہیں، اور اگر ہر کوئی خوشی میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرے گا۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے خاطر خواہ رنجیدہ رہتی تھی۔ حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا۔ اب جو ان کی شاہ زمانی بیگم کی چھوٹی بہن ہے سلطانہ، ان کو ویسے تو دنیا کے ہر عیش میسر تھے، تاکہ گھر میں نوکر چاکر بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، ہاتھی گھوڑا بگھی پالکی بھی سب چیز موجود ہے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے بہت رنجیدہ، بہت پریشانی میں رہتی تھی۔ اور حسن آرا کا مزاج ایسا تھا کہ گھر میں سبھی سے بگاڑ تھا، کسی سے بنتی نہیں تھی، گھر میں ہر کسی سے پھٹا رہتا تھا۔ نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر۔ نہ اماں کا لحاظ تھا، نہ آپا مطلب نہ بہن کا ادب تھا، نہ ابا کا لحاظ، نہ باپ کا ڈر تھا، ڈر نہیں تھا، کسی کا ڈرتی نہیں تھی۔ نوکر ہیں کہ آپ نالا ہیں، نوکر ان سے پناہ مانگتے ہیں، نونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں، اور جو نوکرانیاں ہیں وہ الگ ان سے بچا کے رہتی ہیں۔ کس سے؟ حسن آرا بیگم صاحبہ سے، یعنی چھوٹی بیٹی جو ہے سلطانہ کی، اس سے ہر بندہ ڈرتا ہے۔ غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پہ اٹھائے رہتی تھی۔ شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی دو گھڑی چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ اب لکھا ہوا ہے آگے کہ جب خالہ گھر پہ آئیں تو حسن آرا کو چاہیے تھا کہ تھوڑی دیر خالہ کے ڈر میں، ادب میں، احترام میں خاموش ہو کر بیٹھ جاتی، لیکن ایسا بالکل نہیں کیا۔ کیا ذکر شاہ زمانی بیگم کو پالکی جو اتنے دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں۔ شاہ زمانی بیگم کو پالکی مطلب پہلے جو ہے ایسے رکشہ ٹیکسی کے لوگ پالکیوں میں سفر کرتے تھے، تو پالکی سے اترے کچھ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حسن آرا کی 2-3 فریادیں مطلب شکایتیں آ گئیں۔ بیگم صاحب دیکھیے، چھوٹی صاحبزادی نے میری نئی اوڑھنی لیڑ لیڑ کر ڈالی۔ اس نے آواز دی کہ دیکھیے، اس نے میری جو چادر ہے، اوڑھنی کی چیز ہے، وہ خراب کر دی۔ اب مجھے کون
جو ہے وہ ساری خراب کر دیا، مجھے ایسی کون بنا کے دے گا؟ گلاب بلبلا اٹھی، ہائے میرا کان خونم خون ہو گیا۔ اب گلاب جو ہے ان کی کوئی نوکرانی ہے، اس کی آواز ہے کہ میرا کان خونم خون ہو گیا۔ باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی، اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا، سالن کے پتیلوں میں مٹھیاں بھر بھر کے راکھ جھونک رہی ہیں۔ کس نے آواز دی کہ میرا کان خونم خون کر دیا، کس نے کہا میری چادر خراب کر دی، اور ماں مطلب کام کرنے والی نے کچن سے آواز لگائی کہ اچھی مطلب ادب نے نام لیا کہ ان کو کوئی سمجھائے، سالن کے پتیلوں میں مٹھیاں بھر بھر کے راکھ جھونک رہی ہیں، مطلب راکھ ڈال رہی ہیں۔ راکھ کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ راکھ مطلب کہ جب لکڑی جلائی جاتی ہے اس کے اینڈ میں جو اس کا برادہ بچتا ہے اسے راکھ کہا جاتا ہے۔ خالہ کی آواز پہچان بارے حسن آرت، چلی تو آئی لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھوں میں راکھ پاؤں میں کیچڑ، اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ اب جو ہے خالہ کے بعد پہچان کے حسن آرت بھاگ کے چلی تو آئی خالہ کے بعد، لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھ جو ہے وہ گندے اسی راکھ میں، پاؤں کیچڑ میں، اور خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے بولا حسن آرت تمہاری بہت شرارتیں بڑھ گئی ہیں۔ حسن آرت نے کہا اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی، یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر گھسوٹ لیا۔ بولتی رہ خالہ این این کرتی رہی، ایک نہ سنی۔ کہہ گئی کہ اس نے سنبل نے بھی شکایت کی ہوگی، یہ کہہ کے خالہ کی گود سے نکلی اور سنبل پر جھپٹ پڑی اور اس کا سر نوچ لیا، بال نوچ لیے۔ وہ بیچاری این این کرتے رہ گئی، اس کی ایک نہ سنی۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولی، بوا سلطانہ اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔ اب وہ جب خالہ نے یہ حرکتیں دیکھی تو اپنی بہن سے بولی کہ بھائی اس کے لیے تو کوئی استاد رکھ لو گھر پہ۔ سلطانہ بیگم، باجی اماں کیا کروں، مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں، کہیں نہ ملتی۔ شاہ زمانی بیگم، کوئی بوا تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں، خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی۔ آگے بولا شاہ زمانی بیگم نے بولا کہ استانی رکھو، تو اس کی بیگم جو ہے، اس کی اماں جو ہے بیگم سلطانہ بولتی ہے کہ میں تو بہت ٹائم سے استانی تلاش میں کوئی مل نہیں رہی۔ تو انہوں نے بولا تمہاری مثال بھی وہی ہے کہ بچہ بغل میں اور شہر میں ڈھنڈورا۔ تمہارے اپنے علاقے میں مولوی محمد فاضل صاحب کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ کون؟ اصغری۔ جو چھوٹی بہو ہے وہ اصغری ہے، اور اصغری کی بڑی شہرت تھی اس کے اپنے علاقے میں ادب و آداب کے لحاظ سے۔ اس کا علاقہ کون سا تھا؟ جہاں شاہ زمانی صاحبہ کا گھر ہے۔ سلطانہ، مجھ کو تو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اب تک معلوم نہیں ہے، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں۔ آدمی کیسے کہتے ہیں؟ آدمی ضروری نہیں مرد ہی ہو، آدمی آدم کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اسے آدمی کہا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی دروازہ کو بلایا، مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں، باجی اماں کہتی ہیں کہ ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہے، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کرے تو ان کو بلا کے لے آؤ۔ انہوں نے بولا میں تو بندہ بھیجتی ہوں، اور یہ کہہ کے انہوں نے اپنے گھر کی دروازہ، مانی جی دروازہ در کہتے ہیں دروازے کو، دروازہ مطلب باہر کے کام کرنے والی عورت، مانی جی کو بلایا اور کہا کہ اس علاقے میں کوئی مولوی صاحب رہتے ہیں، باجی بتاتی ہیں کہ ان کی بہو بہت پڑھی لکھی ہے، ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہے، جاؤ دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کرے، مطلب کہ اگر ٹیوشن پڑھائے تو بلا کے لے آؤ۔ مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئے، محمد کامل کی ماں سے صحب سلامت ہوئی۔ محمد کامل اصغری کا میاں، اس کی ماں یعنی اصغری کی ساس۔
اصغری کی ساس سے ان کی سلام دعا ہوئی. مانی جی تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ محمد کامل کی ماں کوٹھے پر ہے. مانی جی میں ان کے بعد اوپر جاؤں گی. دیارت النساء بہو صاحب یہیں آ جائیں گی. اب یہ مانی جی جو ہے ان سے پوچھتی ہیں جو ان کو بھیجا ہے سلطانہ صاحبہ نے، وہ محمد کامل کی ماں یعنی دیارت النساء ان کا نام ہے، دیارت النساء. اسے پوچھتی تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے کوٹھے پر، مطلب اپنے کمرے میں ہے. تو یہ مانی جی بولتی ہے کہ ان کو اوپر چلی جاؤ بات کرنے. تو دیارت النساء بولتی ہے نہیں وہ نیچے آنے والی ہوگی، ان سے بات کر لیجیے گا. تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کے اصغری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھی. اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کی تعلیم کرانا منظور ہے. بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو بھیجا ہے. اب جو ہے وہ اصغری نیچے آ گئی ہے کیونکہ وہ عصر پڑھ کے اپنے کمرے سے نیچے آتی تھی اور مغرب اور عشاء نیچے اپنے ساس کے پاس پڑھا کرتی تھی. اب مانی جی نے سلام کو شروع کی، باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ یعنی سلطانہ بیگم نے ان کو بھیجا ہے اور ان کی بڑی بہن یعنی شاہجہاں بیگم نے بتایا ہے کہ آپ بہت تمیزدار ہیں تو انہیں اپنی بچی کو پڑھانا ہے، تو آپ کیا پڑھا دیں گے ان کو، اس لیے مجھے بھیجا ہے. اصغری دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا. میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں، نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے. اصغری نے کہا کہ دونوں بہنوں کو میرا سلام کہنا کہ میرا بہت دل ہے کہ ان کی بچی کو پڑھا دوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لڑکی کو میرے گھر بھیج سکتی ہیں اور میرا تو وہاں جانا بہت مشکل ہے. مانی جی نے تنخواہ کا نام نہ لیا لیکن دبی زبان میں اتنا کہہ دیا بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو معلوم ہے. اب مانی جی نے یہ تو نہیں بولا اصغری کو کہ آپ کو وہ جو ہے ٹیوشن کی فی دیں گی، لیکن یہ ضرور کہا کہ وہ جو ہے خرچ ورچ جو ہوگا وہ اٹھا لیں گی، وہ اس سے آپ فکر نہیں کیجیے. اصغری یہ سب ان کی مہربانی ہے کہ ان کی ریاست کو یہ بات زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا. بن داموں کے لونڈی بن کے خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں، اگر توقعدار استانی درکار ہے تو شہر میں بہت ملے گی. اصغری نے کہا کہ ان کی بڑی مہربانی ہے، ان کی ریاست یعنی ان کی جو ہے شہرت کو یہ بات زیبا دیتی ہے کہ وہ جو ہے پیسے دیں، لیکن ان کے زیر سایہ مطلب ان کے انڈر میں جو ہم لوگ رہتے ہیں تو ہم بھی کوئی ننگے بھوکے نہیں ہیں، ہمیں بھی اللہ پاک کھلاتا اور پلاتا ہے. بن داموں کے لونڈی بن کے کام کرنے کو تو میں تیار ہوں، یعنی بغیر خرچے کے بغیر فیس کے اگر وہ پڑھوائے فی سبیل اللہ میں پڑھا دوں گی، اور اگر تنخواہ دار استانی چاہیے اور اگر فیس پے کر کے آپ کو کام کروانا ہے تو شہر میں بہت ساری استانیاں مل جائیں گی. اصغری کی گفتگو سن کے مانی لڈو ہو گئی. ہر چند نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھے معاف کرنا. اب جو ہے اصغری جو ہے وہ گفتگو کر رہی تھی، مانی جی اس کی باتیں سن رہی تھی. یہ بات سن کے مانی جی لڈو ہو گئی، اس کے اخلاق کیا یہ واقعی بہت ہیرا بندی ہے. ہر طرح کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، یعنی نوابی گھر میں رہتی تھی، عیش و عشرت ہر چیز دیکھی ہوئی تھی، لیکن اتنی تمیزداری کہیں نہیں دیکھی تھی. یہ سن کے یہ چیزیں دیکھ کر اور سن کر مانی جی دنگ رہ گئیں اور معذرت کی کہ بھی مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے پیسوں کی بات کی، مجھ سے معاف کرنا. غرض مانی جی رخصت ہوئی، وہاں جا کے کہا بیگم صاحب استانی تو واقعی لاکھ استانیوں میں ایک استانی ہے جس کی صورت دیکھ کر آدمی بن جائے. اب جو ہے یہ کہہ کر مانی جی وہاں سے رخصت ہوئی اور اپنی بیگم صاحب کے پاس آئی یعنی شاہجہاں بیگم صاحبہ اور سلطانہ صاحبہ کے پاس آئیں اور کہا کہ واقعی استانی تو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے جس کی صورت دیکھ کر آدمی بن جائے، جس کی صورت دیکھ کر انسان بن جائے. پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے اور پاس بیٹھے تو ادب و آداب سیکھ لے. سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں ہے بھائی. ہاں نوکری نہیں کرے گی وہ اتنی خوش
خصوصیت تو ہے اس کے اندر، لیکن نوکری نہیں کرے گی وہ۔ تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہے، دلان میں چادری بچھی ہے، سوزی گاؤں تکیہ لگا ہے، اچھی خوش گزاران زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ ہے؟ کہنے لگی بہت طریقہ ہے، بہت سلیقہ ہے، گھر میں نوکر چاکر بھی ہیں، تحصیلدار کی بیٹی ہے اور رئیس لاہور کی بہو ہے، اب جو ہے ان کا طریقہ سلیقہ ایسا ہے کہ دلان میں چاندنی بچھی ہوئی ہے اور گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، اسے نوکری کی کیا فکر ہے؟ شاہ زمانی بولی سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تھا لیکن مجھ کو یقین تھا کہ وہ نوکری نہیں کریں گی۔ اب شاہ زمانی بیگم بولی کہ سلطانہ بہن بات تو درست ہے، تم نے مانی جی کو بھیج تو دیا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ اصغری نوکری نہیں کرے گی۔ مانی جی لیکن وہ تو ایسی آدمی ہے کہ ملک پڑھانے کو خوشی سے راضی ہے۔ سلطانہ نے پوچھا کیا یہاں کر؟ مانی نے بولا اس کی تو اتنی جو ہے طریقے اور سلیقے، وہ تو ایسے آدمی ہے کہ نوکری نہیں کرے گی لیکن مفت پڑھانے کو بالکل راضی ہے۔ تو بہت سلطانہ پوچھتی ہے یہی یہاں آ کے پڑھائے گی، ہمارے گھر آ کے پڑھائے گی؟ مانی جی بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں پڑھنے لگا۔ اس نے جو نوکرانی اس نے کہا کہ بیگم صاحب جس کو نوکری نہیں کرنی وہ یہاں کیوں آئے گا، یہ تو بتائیں آپ۔ سلطانہ پھر کہ لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی بیگم اس میں کیا قباحت ہے؟ سلطانہ خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کرے گی۔ اب جو ہے سلطانہ بیگم بولتی ہے کہ لڑکی وہاں جایا کرے گی، تو بڑی بہن بولتی ہے ان کی شاہ زمانی بیگم کہ اس میں مطلب والی بات کیا ہے بہن؟ وہ بولتی ہے چلے صحیح ہے، حسن آرا وہیں چلی جائے گی۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئی۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اگلے روز دونوں بہنیں شاہ زمانی بیگم اور حسن آرا کی ماں سلطانہ حسن آرا کو لے کے اصغری کے گھر آئے اور دونوں نے کہا کہ اس کو جو ہے دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری اول تو خود مجھے کو آتا کیا ہے مگر جو دو چار حروف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنا مقدور بھی دریا نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ مجھے پہلی بات تو آتا کچھ نہیں ہے لیکن جو دو چار حروف بزرگوں کی عنایت سے حاصل ہو گئے ہیں انشاءاللہ ان کو بتانے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگی۔ اصغری اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے میں آپ سے پڑھوائی لوں۔ اس اشرفی کو دینے لگی تو اس نے کہا کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے پڑھوائی لوں؟ سلطانہ استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ بسم اللہ کی مٹھائی ہے؟ نہیں بھائی پڑھوائی نہیں، ہم فیس نہیں دے رہے تو بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ پہلے وقت میں ایسا ہوتا تھا بچہ پڑھنا سیکھتا تھا، شروع کرتا تھا پڑھنا تو بسم اللہ کرائی جاتی تھی اور اس کے لیے کچھ ٹافیاں وافیاں مٹھائی وغیرہ بانٹ دی جاتی تھی، تو بسم اللہ کی مٹھائی۔ اصغری ہاں شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، 100 اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو تو 1.5 سیر آج سے مٹھائی کافی ہے۔ اس نے کہا کہ 100 اشرفی تو بہت ہے، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کے لیے تو سیر آدھ سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا، وہ ایک کاپ بھر مکتیاں لے آئی۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور پھر کاپ دیانت کو دے کر کہا کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ اب یہ سب سے پہلے مٹھائی منگوا لی، پھر فاتحہ پڑھ کر پھونکی گئی اور پھر سب سے پہلے حسن آرا کو کھلائی گئی اور کہا کہ باقی بچوں میں تقسیم کر دو۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئی اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئی۔ دنیا داری کی باتیں کر آ کر شاہ زمانی بیگم چلی گئی اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئی۔ ماخذ میراث العروس، جو کتاب میراث العروس اس سے لیا گیا ہے۔